چونکہ آخری زمانے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا اور آپ کے اوپر اس دین کی آخری شریعت نازل ہونا، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کی تھی، طے ہو چکا تھا کہ 1,24,000 انبیاء تشریف لائیں گے اس دنیا میں، سب اسلام کی طرف دعوت دیں گے، اور آخری نبی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور آپ حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہوں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہوں گے۔ اور یہ بھی طے تھا کہ آخری نبی کے وصال بحق کے بعد ان کے 12 اوصیاء اس دنیا میں یکے بعد دیگر تشریف لائیں گے، اور اس دنیا کو دین اسلام کی طرف ہدایت کرتے ہوئے پوری دنیا کو مکمل طور سے اسلام کی طرف راغب کریں گے، اور کرۂ ارض پر تمام لوگ دین اسلام کو قبول کریں گے، کوئی بھی کافر باقی نہیں بچے گا، شیطان کو بھی شکست دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کرۂ ارض پر انسان کو اپنا خلیفہ بنانے کا جو مقصد طے کیا تھا وہ مکمل طور سے نافذ ہو جائے گا۔ خلیفہ الہی یعنی خدا کا ایسا نمائندہ جو خدا کی طرف رحمان ہو، رحیم ہو، عالم ہو، اور لوگوں کی مدد کرنے والا ہو، لوگوں کی نصرت کرنے والا ہو، نہ کہ ظلم کرنے والا، اور تمام لوگوں کے ساتھ بلکہ تمام مخلوقات کے ساتھ مکمل طور سے عدل و انصاف کرنے والا ہو۔ تو اس قسم کی حکومت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسانوں کے ذریعے سے اس دنیا میں نافذ کرے، اور یہ چیز چونکہ روز ازل طے تھی، اس لیے اس سے پہلے گزشتہ انبیاء کے پاس جو آسمانی کتابیں تھیں ان میں بھی جس طرح سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بارے میں ارشادات تھے، اسی طرح سے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے بارے میں بھی ارشادات ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو قرآن مجید میں صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ آپ کو یعنی یہود و نصارہ جو پرانی کتابوں پہ ایمان رکھتے تھے، یہ لوگ آپ کو اس طرح سے جانتے ہیں، یعرفونک کما یعرفون ابناہم، وہ آپ کو اس طرح سے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ تو اسی طرح سے امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے بارے میں بھی پیشن گوئیاں ہیں۔ البتہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث برسالت ہونے کے بعد یہود و نصارہ دونوں نے آسمانی کتابوں میں جو پیشن گوئیاں تھیں یا انبیاء کے صحف میں صحیفوں میں جو پیشن گوئیاں تھیں جو ان کے پاس تھیں، ان سب کو چھپا دیا ہے، ان میں تحریف کیا، اس لیے سامنے نہیں آیا۔ اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ابھی بھی ان کتابوں میں موجود ہے۔ تو حضرت داؤد پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب زبور، جو کہ تورات اور انجیل کے اس مجموعے میں شامل ہے، اس کی آیت نمبر 4 اور مرموز نمبر 97 میں ہے کہ آخری زمانے میں جو انصاف کا مجسمہ انسان آئے گا، اس کے سر پر بادل سایہ فگن ہوگا، یعنی وہ جہاں تشریف لے جائیں گے ایک بادل کا ٹکڑا ہوگا جو اس پر سایہ فگن ہوگا تاکہ اس کو سورج کی حدت سے بچائے۔ تو یہ ایک معجزہ ہوگا ظاہر ہے۔ اور کتاب زبور مرموز نمبر 120 میں ہے جو آخر الزمان آئے گا، یعنی آخر الزمان کا ہادی آئے گا، اس پر آفتاب اثر انداز نہ ہوگا، یعنی سورج کی گرمی تپش اس کو جو ہے نا وہ تکلیف نہیں پہنچائے گی، گویا وہ سورج کے اوپر قوت و طاقت رکھتا ہوگا اور اس کی اجازت کے بغیر سورج اپنا اثر اس کے اوپر نہیں دکھائے گا، یعنی گویا تمام کائنات کے اوپر اس کو تصرف حاصل ہوگا، کیونکہ سورج کا اپنا کسی پہ اثر نہ کرنا یہ عالم تکوین پر جو ہے نا وہ اختیار کی طرف جو ہے نا اشارہ ہے۔ گویا وہ امام زمان جب تشریف لائیں گے تو اپنی مرضی سے عالم تکوین پر بھی مکمل طور سے کنٹرول حاصل کرے گا۔ اور صحیفہ شعیہ پیغمبر کے باب نمبر 11 میں ہے کہ جب نور خدا ظہور کرے گا تو عدل و انصاف کا ڈنکا بجے گا، شیر اور بکری ایک جگہ رہیں گے، چیتا اور بزغالہ یعنی بکری کا بچہ ایک ساتھ چریں گے، شیر اور گوسالہ یعنی گائے کا بچہ ایک ساتھ رہیں گے، یعنی اس دنیا سے ہر قسم کے ظلم جو جس شکل میں بھی ہو وہ ختم ہو جائے گا۔ اس وقت چونکہ یہ کائنات اسباب و علل کی بنیاد پر قائم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے نباتات کو جانوروں اور انسانوں کی خوراک بنایا ہے، اسی طرح سے گوشت خور جانوروں اور انسان کے لیے
حلال جانوروں کو ان کی خوراک قرار دیا ہے۔ گوشت خور جانور بھی ہر جانور نہیں کھاتا، وہ بھی ان کے ایک مخصوص کچھ قسم کے جانور ہیں، انہی کی وہ شکار کرتے کھاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بھی کچھ جانوروں کو حلال قرار دیا ہے، تو انسان ان حلال جانوروں کو اپنی خوراک کے مقصد کے طور پہ ذبح کر کے قتل کر کے کھا سکتا ہے۔ تو گویا اگرچہ یہ خدا کا قانون ہے، لیکن اس میں بھی انسان زیادتیاں کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے جانور حد سے زیادہ شکار کرتے ہوں یا انسان حد سے زیادہ جانوروں کو ذبح کرتا ہو، لیکن اس وجہ سے ہر جانور دوسرے جانوروں سے ڈرتا ہے، شکاری جانوروں سے ڈرتا ہے، اور تمام جانور انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ لیکن جب امام تشریف لائیں گے تو ایسا عدل انصاف نافذ کرے گا کہ کوئی کسی کے اوپر ذرہ بھر کوئی زیادتی نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے اس وقت جو جانور دوسرے کا شکار ہے وہ بھی اپنے شکار کے سامنے ساتھ جو ہے نا وہ آرام و سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آیا اس وقت پھر مثلا شیر اور چیتا اور بھیڑیا وغیرہ گوشت کھانا چھوڑ دیں گے، انسان گوشت کھانا چھوڑ دیں گے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ انصاف کا تقاضا ہوگا، انصاف کے تقاضے کے مطابق کام ہوگا، تو شاید وہ صرف انہی جانوروں کا شکار کریں جن کی موت قریب آ چکی ہے، اور اس کا علم اس جانور کو بھی ہو کہ اب میں نے مرنا ہے تو میں اس جانور یا اس انسان کا کی خوراک بنوں۔ اس طریقے سے وہ بھی رضا و رغبت کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے شکاری جو جانور ہیں ان کے حوالے کریں۔ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے عدل انصاف کے تقاضے کے تحت۔ بہرحال جب وقت آئے گا تو اسی وقت پتہ چلے گا، اس وقت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ مکمل قسم کی ہم آہنگی ہوئی، کوئی کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ پھر اسی کتاب کے باب 27 میں ہے کہ یہ نور خدا جب ظاہر ہوگا تو تلوار کے ذریعے سے تمام دشمنوں سے بدلہ لے گا۔ مطلب یہ ہے تلوار سے مراد ہتھیار کے ذریعے سے دشمنان خدا اس وقت دنیا میں ہوں گے جو اس کے مقابلے میں آئیں گے، تو اس کے مقابلے میں جتنے دشمنان خدا آئیں گے ان سب کو وہ اسلحے کے زور پہ مار کے ختم کریں گے۔ اسی طرح سے صحیفہ تنجاس حرف الف میں ہے کہ ظہور کے بعد ساری دنیا کے بت مٹا دیے جائیں گے، ظالم اور منافق ختم کر دیے جائیں گے، اور یہ ظہور کرنے والا کنیز خدا کا بیٹا ہوگا۔ کنیز خدا یعنی حضرت نرجس کا بیٹا ہوگا۔ اس سے پیشن گوئی کے مطابق دنیا میں خدا کے علاوہ جن جن چیزوں کی پرستش ہو رہی ہوگی ان تمام کو مٹا دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں اس صدی میں بھی عربوں لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہندوستان کے لوگ اور چین کے لوگ جو بت مت قسم کے لوگ ہیں، جاپان کے لوگ بھی مختلف قسم کے بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں جو ہے نا کافروں کے ساتھ ساتھ منافقوں کی بھرمار ہے۔ اس وقت مسلمان ممالک میں 1 ارب کے قریب مسلمان ہیں، 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، لیکن ان میں سے اگر ہم ایمان کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا شاید زیادہ تر منافق ہیں۔ منافق وہ ہے جس کا دل کا ایمان زبان کے ایمان سے مختلف ہے، یعنی زبان سے وہ کہتا ہے جو دل میں نہیں ہے۔ تو ان تمام لوگوں کا خاتمہ ہوگا، خالص اسلام باقی رہے گا اور خالص مسلمان باقی رہیں گے۔ اسی طرح تورات کے سفر انبیاء میں ہے کہ مہدی ظہور کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ یہ پیشن گویاں ہمارے مسلمانوں کی کتابوں میں بھی بہت زیادہ آیا ہے، اہل سنت نے بھی ان کو نقل کیا ہے، اور اہل تشیع نے بھی نقل کیا ہے۔ اسی طرح انجیل میں ہے کہ مہدی اور عیسیٰ دجال اور شیطان کو قتل کریں گے۔